اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم۔ سورت کی ابتدا میں یہ بیان ہوا تھا کہ احرام کی حالت میں تمہارے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو احرام سے نکلنے کے بعد شکار کرنے کی اجازت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی بعض صحابہ شکاری تھے۔ کسی نے شکار کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، کسی نے باز رکھے ہوئے تھے، بعض نے شاہین اور بعض نے شکرے۔ تو ان جانوروں کو اور ان پرندوں کو شکار کے لیے وہ سدھاتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم لوگ شکار کھیلتے ہیں، آپ اس کے متعلق ہمیں بتاؤ کہ یہ درست ہے یا نہیں ہے، اور کس کس چیز کا شکار کرنا جائز ہے اور کس کس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمائے جو کہ تفاسیر اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ فرمایا کل ذی مخلب من الطیر، ہر وہ پرندہ جو پنجے سے شکار کرتا ہے وہ حرام ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، ایک ہوتا ہے پنجے سے پکڑ کر کھانا، جیسے طوطا ہے، لالی ہے، بسا اوقات مرغی بھی پنجے سے پکڑ کر کھا لیتی ہے، یہ حلال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شکار پنجے کے ذریعے جو پرندے کرتے ہیں وہ حرام ہے، جیسے چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے وغیرہ۔ اور اسی طرح درندوں میں کچلیوں سے یعنی دانتوں سے جو لوگ شکار کرتے ہیں، دانتوں سے جو جانور شکار کرتے ہیں جو درندے، وہ حرام ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، ریچھ ہے، گیدڑ ہے۔ تو ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے چند بنیادی چیزیں بیان فرمائی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ فرمایا یسألونک، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا کچھ ان کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ قل، آپ فرما دیں، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم نے تعلیم دی ہے زخمی کرنے والے جانوروں کو۔ یہ جوارحی، یہ جارحتن کی جمع ہے۔ جارحتن یہ جرح سے جس کا معنی ہوتا ہے زخمی کرنا۔ جارحتن ایسے جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے کو زخمی کرے۔ جو جانور شکار کرتے ہیں یعنی جو سدھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو شکار کے لیے چھوڑا جاتا ہے تو وہ بھی شکار کو جا کر زخمی کرتے ہیں، کیونکہ منہ سے پکڑتے ہیں۔ اور جو پرندے شکار کرتے ہیں وہ بھی زخمی کرتے ہیں، وہ اپنے پنجوں سے، نوکیلے پنجوں سے پکڑتے ہیں اور اس سے زخمی کرتے ہیں۔ مکلبین، چھوڑتے ہو شکار پر۔ مکلبن کا معنی ہے جس کو تم اپنے ارادے سے کسی شکار پر چھوڑتے ہو۔ تعلمونہن، سکھاتے ہو تم ان کو، مما علمکم اللہ، وہ چیز جو اللہ تعالی نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ تعلیم یافتہ یعنی سکھایا ہوا کتا وہ ہوتا ہے کہ جب تم اس کو شکار کے لیے چھوڑو، وہ شکار کے قریب پہنچ جائے، پھر اس کو بلاؤ واپس آ جائے۔ 3 دفعہ اس طرح کرو کہ اس کو شکار کے لیے چھوڑو، وہ شکار پر پہنچ جائے، پھر اس کو بلاؤ واپس آ جائے۔ تو اگر وہ 3 دفعہ اس طرح واپس آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ تعلیم یافتہ ہے، ایسا کتا معلم یعنی سدھایا ہوا ہے۔ پھر اس کی شرط میں سے یہ بھی ہے کہ شکار کر کے وہ شکار کھانے نہ لگ جائے بلکہ اپنے مالک کے پاس وہ لے کر آئے۔ اگر شکاری کتے نے، شکاری جانور نے اس شکار میں سے کچھ کھا لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکار اس نے اپنے لیے کیا ہے، لہٰذا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، پس کھاؤ ان جانوروں کو جو شکار کے بعد انہوں نے تمہارے لیے روکے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا نام اس پر، یعنی کتے اور شکاری جانور پر بسم اللہ پڑھ کر ان کو چھوڑو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکاری جانور کے ذریعے سے شکار کرنے کے لیے 5 شرطیں، اگر وہ 5 شرطیں پائی گئیں تو اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے، ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس جانور کو ہم نے شکار پر چھوڑا ہے وہ شکار کو زخمی کرے، کیونکہ قرآن میں من الجوارح، زخمی کرنے والے جانوروں کو، یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سکھایا ہوا ہو، اور سکھایا ہوا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تم اس کو بلاؤ وہ واپس آ جائے۔
اور تیسری شرط یہ ہے کہ کوئی جاہل کتا اس کے ساتھ نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنا سکھایا ہوا کتا ایک شکار کے لیے چھوڑا اور اس کے ساتھ ایک دوسرا عام کتا بھی مل گیا، دونوں نے مل کر شکار کیا، جانور تکبیر پڑھ کر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اگر صرف سدھائے ہوئے کتے نے شکار کیا اور تکبیر پڑھ کر ذبح کرنے سے پہلے مر گیا تو حلال ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی عام کتا مل گیا اور اس کو ذبح نہ کر سکے شکار کو تو وہ حرام ہے۔ چنانچہ مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بیٹے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پڑھے لکھے تعلیم یافتہ سمجھدار نوجوان تھے، پہلے عیسائی مذہب رکھتے تھے، سن 9 یا سن 10 ہجری میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اپنے علاقے میں شکار کھیلتے ہیں کتوں کے ساتھ جن کو ہم نے سدھایا ہوا ہے، سکھایا ہوا ہے، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑتے ہیں تو اس کے ساتھ ایسا کتا بھی شامل ہو جاتا ہے جو سدھایا ہوا نہیں ہوتا، یعنی جو عام کتا ہوتا ہے، تو دونوں کتے مل کر شکاروں کو پکڑتے ہیں، تو کیا اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ انما سمیت علی کلبک، پختہ بات ہے کہ تو نے بسم اللہ تو اپنے کتے پر پڑھی تھی، دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی، تو جو دوسرا کتا اس کے ساتھ شریک ہو گیا اس کو تو بسم اللہ پڑھ کر نہیں چھوڑا گیا تھا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس روایت سے فقہاء اکرام نے ایک مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ گائے، اونٹ، ان کی قربانی میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ مطلب ایک اگر کوئی جانور لے کر آئے، اگر اکیلا آدمی بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی مل کر 7 کر سکتے ہیں، 4 5 6 7، زیادہ سے زیادہ حد ہے 7 کی، اس کو کراس نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی اس جانور کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے تو وہ حلال ہے، صحیح ہے، سب کی طرف سے وہ آدمی وکیل بن گیا۔ لیکن اگر حصے دار ہوں وہمی اور وہ کہیں جی اگر ہم نے بھی ہاتھ نہیں لگایا تو ہمارا اجر کم ہو جائے گا، تو اب وہ سارے حصے دار جو ہیں وہ جانور پر جو چھری پھیری جا رہی ہے اس چھری کو ہاتھ لگا رہے ہیں، تو پھر سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی نہ پڑھی تو یہ قربانی کا جانور حرام ہو جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ کتا شکار لا کر تمہیں دے، خود نہ کھائے۔ اگر اس نے خود کھانا شروع کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ شکار اس نے اپنے لیے کیا ہے، تمہارے لیے نہیں کیا۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے۔ تو ان 5 شرطوں کے پائے جانے کے بعد اگر جانور کے پاس پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر بھی جائے تو بھی حلال ہے۔ ہاں اتنا کرو کہ کتے نے جہاں منہ مارا ہے اس جگہ کو کاٹ لیا جائے، اس کو کاٹ کر پھینک دیا جائے، کیونکہ کتے کا جھوٹا پلید ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم لیغسلہ سبع مرار۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب کتا تم میں سے کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بہا کر 7 مرتبہ دھوئے، لہٰذا جس جگہ کتے کا منہ لگا ہے اس جگہ کو کاٹ کر پھینک دو، باقی جانور جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ تیر کے شکار کے متعلق مسئلہ یہ ہے کہ تم نے شکار پر تیر مارا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اور تیر کی نوک جا کر اس جانور کو لگی ہے اور وہ جانور مر گیا ذبح کرنے سے پہلے، تو وہ جانور حلال ہے۔ لیکن اگر تیر جو ہے وہ عرضاً لگا ہے یوں، تو اب اس کو ذبح کرنے کے بغیر نہیں کھا سکتے۔ اور رہا بندوق کا مسئلہ، تو یہ چونکہ نئی زمانے کی ایجاد ہے اور اس زمانے میں تو بندوقیں نہیں ہوتی تھیں، غلیلوں اور کمانوں کے ساتھ شکار کھیلتے تھے۔ بندوق کا چھرا گول ہوتا ہے، تیر کی طرح نوکدار نہیں ہوتا، لہٰذا بندوق کا فائر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بھی اگر چھوڑا جائے تب بھی جانور کو ذبح کرنا ضروری ہے، بغیر ذبح کے وہ جانور حلال نہیں ہوتا۔ اس پر ہمارے مودودی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ چھرا قیمتی ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ ماری ہوئی چیز بھی ذبح کرنے کے بغیر حلال ہے۔ یہ ان کی اپنی مستقل منطق باطل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تیر نوک کی طرف سے نہ لگے تو جانور مردار ہے۔ تو جس مسئلے پر صحیح حدیث موجود ہو، چاروں ائمہ اکرام متفق ہوں، تو کسی کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس مسئلے پر چاروں فقہی مذہب احناف، شوافع، مالکیہ، حنابلہ متفق ہیں کہ بندوق کا مارا ہوا ذبح کرنے کے بغیر حلال نہیں ہے، لہٰذا مودودی صاحب کو اس کے خلاف اپنی رائے پیش کرنے کا یہ کوئی حق نہیں ہے اور دین کی کوئی خدمت بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا جن جانوروں کو تم سکھا کر بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر چھوڑو، وہ جانور
وہ شکار تمہارے لیے حلال ہیں، اس کو کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر نہیں چھوڑا اور شکار بغیر ذبح کے مر گیا اور اس کو کھا لو، یہ صحیح نہیں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔